بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات پر جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 68 ایپیسوڈ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ غامدی صاحب کے فکر پر جو بھی اشکالات اعتراضات پیش کی جاتے ہیں بالترتیب ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تکفیر کا مسئلہ۔ ہماری امت کی علمی روایت میں کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں اتفاق ہے، اور یہ بھی ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ غامدی صاحب نے پوری امت کی علمی روایت سے اختلاف کیا، ایک نئی بات، ایک نیا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ ہمارا رائج نقطہ نظر کیا ہے اس کا ایک بالکل مختصر سے خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے علماء اکرام یہ بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ تکفیر ضروریات دین میں سے ہے، ایک ناگزیر تقاضا ہے۔ مسلم ریاست کو بھی یہ حق حاصل ہے اور مسلمان علماء کو بھی، کہ نہ صرف وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں دین کا ان کی تکفیر کی جائے، بلکہ مسلمانوں میں بھی اگر کچھ چیزیں، کچھ نقطہ نظر پائے جاتے ہیں تو ان کی تکفیر بھی کی جا سکتی ہے۔ دین نے جو ہدایات دی ہیں ان پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جس وقت تک ہم لوگوں کی تکفیر نہ کریں۔ کچھ ایسی سزائیں ہیں، کچھ ایسی ہدایات ہیں۔ تکفیر کے مسئلے میں نہ صرف کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تکفیر کی ہے، بلکہ حدیثوں کے اندر اور پھر صحابہ اکرام کے رویے میں بھی بات سامنے آتی ہے کہ ایک مباح چیز ہے، جائز چیز ہے، جس کو منع نہیں قرار دیا سکتا۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے یہ سب کچھ جانیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں اس پوری سیریز میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کے استدلال کو اس کی اصل چین آف آرگومنٹ کے ساتھ، اس کی جو بنیادی محکم بنا استدلال ہے اس کے ساتھ پہلے مرحلے میں ہم سمجھیں، اور پھر ایک ایک کر کے وہ ضمنی اشکالات، وہ چاہے قرآن پہ مبنی ہو، حدیث پہ مبنی ہو یا عقل کے مسلمات کے اوپر ہوں، سب کچھ رکھیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا مسئلہ تکفیر ہے، آج تک کبھی تفصیلی آپ کی اس پہ کوئی گفتگو سامنے نہیں آئی۔ سمجھائیں، طالبانہ طور پہ ہمیں ساتھ لے کر چلیں اور بتائیں کہ آپ نے جو کچھ نتائج اخذ کیے اس کے پیچھے وہ سفر کیا ہے، اس کے پیچھے وہ نظام فکر اپسٹمالوجی کیا ہے، کہتے کیا ہیں آپ، اور پھر اس کے اوپر جو تنقیدات ہوتی ہیں میں ایک ایک کر کے رکھوں گا۔ تکفیر آپ کی نظر میں ہے کیا، یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے، اور آپ کی بنائے استدلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو بڑے انحرافات سمجھے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ دو ہی ہیں، ایک شرک اور دوسرے کفر۔ شرک اور کفر عربی زبان کے عام الفاظ ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز میں کسی کو ساجی بنا رہے ہیں، اور کفر کا مطلب لغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جس طرح انکار کرنا ہے، اسی طرح اس کے بہت سے دوسرے معنی بھی ہیں، جن میں اگر آپ معروف ترین معنی کو دیکھیں تو انکار کرنے کے ساتھ ایک دوسرا معروف معنی اس کا ناشکری کرنا بھی ہے۔ اچھا، یہ جو اردو زبان میں ہم لفظ کفران نعمت بولتے ہیں، یہ اسی سے بولتے ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں، وہ عربی زبان میں ہے، یہ اپنے لغوی مفاہیم میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دونوں راستے سجھا دیے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب کوئی شخص چاہے تو شکر گزار بن کر رہے اور چاہے تو ناشکری اختیار کر لے۔ تو یہاں یہ اپنے ایک لغوی مفہوم میں استعمال ہو گیا۔ لفظ وہی کفر ہے، یعنی اسی سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انکار کرنے کے معنی میں بھی یہ قرآن مجید میں محض انکار، جس کو ہم اردو زبان میں انکار کہتے ہیں، جس میں کوئی مذہبی پہلو اس طرح سے نہیں آتا، استعمال ہوا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ کفر اصل میں ایمان کے تقاضوں میں آ کے شامل ہو گیا ہے۔ یعنی ایک چیز جو اپنی ذات میں مذہبی پس منظر میں ایک بڑا انحراف ہے، وہ یہاں قابل تحسین ہو رہی ہے، تو یہ اس کا لغوی مفہوم میں استعمال ہے۔ ٹھیک۔ اس طرح کے استعمالات الفاظ کے ختم نہیں ہوتے، لیکن قرآن مجید نے اس کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر انہیں دین میں دو اصطلاحی تعبیرات بنا دیا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ پھر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جب یہ اصطلاحی تعبیر بن گئی ہیں تو شرک سے اصطلاحی طور پر کیا مراد ہے اور کفر سے اصطلاحی طور پر کیا مراد ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ اللہ کی ذات سے قرار دیں، اللہ کو کسی کی ذات سے قرار دیں، یا خلق اور امر میں کسی کو شریک مانیں۔ خلق یعنی اس کائنات میں جو تخلیق کا عمل ہوا ہے، اور امر یعنی اس کائنات کا نظم جس طرح اسباب سے ماورا یا ہمارے طبعیاتی مظاہر سے ماورا چلایا جا رہا ہے، اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر۔ تو یہ سادہ لفظوں میں شرک کی تعریف ہے۔
کفر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو جب اپنی اصطلاحی تعبیر میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت تو انسان کے اندر ودیت کر دی ہے، وہ اپنی پیدائش کے ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی تذکیر کے لیے، اس کی تفصیلات کی تعین کے لیے، اس کو ایک باقاعدہ نظم میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تفصیلات نازل کی ہیں۔ تو اللہ کا وہ نازل کردہ دین جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے ہیں، اس کو خواہ آپ جزوی طور پر ماننے سے انکار کر دیں تو اس پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، تو شرک اور کفر کو اصطلاحی تعبیر میں پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے اور یہ دیکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں شرک پایا جاتا ہے یا فلاں معاملے میں شرک ہوا ہے یا یہ اقدام یا یہ نقطہ نظر یا یہ عمل یہ مشرکانہ ہے یا اس کو شرک سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو سراسر کفر ہے، اس میں تو فلاں بنیادی حقیقت کا انکار کر دیا گیا ہے، یہ چیزیں جو ایمانیات کے لازمی تقاضے ہیں ان میں سے کسی کو ماننے سے آدمی نے انکار کر دیا ہے، تو جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی نقطہ نظر پر، کسی زاویہ نظر پر، کسی عقیدے پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ تبصرہ ہم شب و روز کرتے ہیں، یعنی جب دین بتایا جاتا ہے تو اس موقع کے اوپر اس کی وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ ایمان یہ ہے، ایمان کے تقاضے یہ ہیں، اسلام یہ ہے، اسلام کے بنیادی ارکان یہ ہیں، اسی طرح اس کے مقابل میں شرک یہ ہے، فلاں اور فلاں معاملے پر شرک کا اطلاق ہوگا، فلاں اور فلاں معاملے پر کفر کا اطلاق ہوگا، یعنی یہ دونوں تعبیرات اس طرح ہمارے عام استعمال میں آتی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے جب آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ان کو اس اصطلاحی مفہوم میں پھر کئی طریقوں سے استعمال کیا ہے۔ اچھا، شرک اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم صرف کفر تک اپنی بات کو محدود رکھیں گے۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو دو بڑے واضح استعمالات ہیں۔ ایک استعمال یہ ہے کہ قرآن کفر کا لفظ استعمال کر کے کافر کا لفظ استعمال کر کے، یعنی کفر ظاہر ہے کہ اسم ہے اور کافر جو اس کفر کا ارتکاب کرتا ہے، تو کفر اور کافر یہ دونوں الفاظ استعمال کر کے قرآن مجید دسیوں مقامات پر یہ بتاتا ہے کہ کفر کیا ہے اور کافر کسے کہتے ہیں۔ اچھا، خود بتا، یعنی وہاں پر یہ زیر بحث نہیں ہے کہ کسی خاص متعین فرد یا کسی متعین جماعت کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دیا جا رہا ہے، وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک، یعنی قرآن مجید یہ بتائے گا آپ کو کہ اگر کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ قرآن مجید یہ بتائے گا کہ اگر کوئی گروہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں لے آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے مقابل میں لا کے معبود بنا لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے وجود کی یا اللہ تعالیٰ کی شخصیت کی تجسیم مانتا ہے تو یہ در حقیقت کفر کا ارتکاب ہے۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اطلاقی طریقے سے جو الہامی کتابوں کا عام طریقہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کفر ہوتا کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ کافرون کا لفظ استعمال کر کے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے سامنے کافر بنا دیتی ہیں۔ ہم جب مومن ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے مومن ہوتے ہیں، اور جب کافر ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے کافر ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ تو اب یہاں کیا کیا؟ یہ بتایا کہ جو شخص اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا اس پر کفر کا اطلاق ہوگا، ٹھیک، اسے کافر بھی کہا جائے گا۔ یہ قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں کیا، دو جگہ نہیں کیا، دسیوں مقامات پر اسی طریقے سے استعمال کر کے بتایا، جیسے شرک کے بارے میں بتایا ہے، یعنی شرک کی ان صورتوں تک کا احاطہ کیا ہے جن کو آپ مشرکانہ رویوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح کفر کے بارے میں بھی ساری باتیں بتائی ہیں۔ یہ ہے ایک پہلو۔ یہ جو پہلو ہے یہ ہماری ساری دینی دعوت کی بنیاد ہے۔ اچھا، یعنی ہم جب دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پیش کرتے ہیں تو وہاں ایک عالم کرتا کیا ہے؟ وہ یہی کرتا ہے کہ آپ کو یہ بتائے ایمان کیا ہے، یہ بتائے اسلام کیا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جبریل امین نے ایک بڑی خصوصی گفتگو کی ہے اس میں کیا سوالات ہیں؟ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، دوسرا سوال یہ ہے اسلام کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے مقابل میں کبھی گفتگو کرنی پڑ جائے تو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں کفر کیا ہے، شرک کیا ہے،
یہ بتانا پڑے گا نا. اسی طرح اسلام کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں ان کو بیان کرنا پڑے گا. تو جس وقت آپ یہ سب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ تعلیم دے رہے ہیں، آپ تربیت کر رہے ہیں، آپ دین بیان کر رہے ہیں، آپ دین کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو انذار کر رہے ہیں، لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں بھی یہ کام بڑے پیمانے پر ہوا ہے، دسیوں مقامات پر ہوا ہے. جگہ جگہ آپ اس طرح کی تعبیریں دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی گروہ کے عقائد کو موضوع بنا لیتا ہے، کبھی کسی فرد کے عقائد کو موضوع بناتا ہے، کبھی کسی رویے کو موضوع بناتا ہے، اور اس کے بعد انہی تعبیروں کو اختیار کرتا ہے. یعنی اگر آپ اس میں ایک تعبیر اور شامل کر لیں، وہ کیا ہے؟ ضلالت، یعنی گمراہی. تو کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ضلال بعید ہے، یہ دور کی گمراہی ہے. کبھی یہ کہے گا یہ کفر ہے، کبھی یہ کہے گا یہ فسق ہے، کبھی یہ کہے گا یہ شرک ہے. میں یہ پھر عرض کر دوں کہ یہ در حقیقت دین کا بیان ہے، یہ دین کی دعوت ہے. اس میں جیسے ہی آپ مثبت چیزوں کو بیان کریں گے، منفی چیزیں بھی بیان ہوں گی. ٹھیک. اسلام کو بیان کریں گے تو اسلام کا نقیض کیا ہے اس کو بھی بتایا جائے گا. آپ ایمان کو بیان کریں گے تو ایمان کا نقیض کیا ہے وہ بھی بتایا جائے گا. معیارات بتائے یہ میں بھی بتاتا ہوں، یہ آپ بھی بتاتے ہیں، یہ اس ملت کے تمام علماء بتاتے ہیں. اس سے کوئی مفر نہیں ہے، یہ شب و روز ہوگا. قرآن مجید نے بھی بڑے پیمانے پر، جیسے کہ میں نے عرض کیا، جگہ جگہ دسیوں مقامات پر یہ تعبیریں اختیار کی ہیں، اور اس میں آپ کو بتایا ہے کہ فلاں چیز کفر ہے، اور فلاں چیز اگر اختیار کی جائے تو یہ صرف کافر ہی اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک. حدیثوں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی جگہ جگہ یہ تعبیریں آپ کو ملیں گی. یعنی یہ بتایا جائے گا کہ فلاں کام تو مسلمان نہیں کر سکتا، فلاں کام کرنا تو اسلام کے منافی ہے، فلاں کام اگر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دین کے دائرے ہی سے باہر کھڑا ہو گیا ہے. یہ سب تعبیریں ملیں گی. لیکن کسی متعین شخص کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کافر ہے، فلاں گروہ کافر ہے، فلاں آدمی مشرک ہے، فلاں گروہ مشرک ہے، اب یہ معاملہ تنہا دعوت دین کا نہیں رہا. یہ در حقیقت کسی فرد کے بارے میں ورڈک ہے جو آپ دے رہے ہیں. اس کو سادہ مثالوں سے سمجھ لیجئے. مجھ سے آپ پوچھتے ہیں چوری کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ چوری یہ اور یہ ہوتی ہے، اس چیز پر، اس فعل پر چوری کا اطلاق کیا جاتا ہے. پوچھتے ہیں زنا کیا ہے، میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتا ہوں کہ زنا کا اطلاق لغت کے اعتبار سے، یا اگر قانون میں بھی کوئی تعریف کی گئی ہے تو اس میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ زنا کا اطلاق اس فعل پر جب وہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے اس وقت ہوتا ہے. اسی طرح سے میں آپ سے ہی کہوں گا کہ بھائی زنا کرنے والا زانی ہوتا ہے، چوری کرنے والا چور ہوتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو ہوتا ہے. یہ ساری تعبیریں ہم تعلیم میں، تربیت میں، دعوت میں، بیان میں، قانون میں شب و روز اختیار کرتے ہیں. ٹھیک. جس وقت آپ کہتے ہیں کہ زید بکر چور ہے، جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں گروہ زانی ہے یا فلاں فرد زانی ہے، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں جو تصور تھا آپ کا، اس کا اطلاق ایک فرد کے عمل پر کر رہے ہیں، ایک متعین فرد کے عمل پر کر رہے ہیں. تو قرآن مجید نے جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا، جس طرح یہ بتایا ہے مختلف مقامات پر کہ کفر کیا ہے، کافر کسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو اس کے مخاطبین میں مختلف گروہ ہیں ان پر بھی اس لفظ کا اطلاق کیا ہے. اچھا. اہل کتاب پر بھی کیا ہے، مشرکین پر بھی کیا ہے، فعل کی صورت میں بھی کیا ہے، اس میں فاعل یا صفت کی صورت میں بھی کیا ہے. تو جب ان پر کیا ہے تو اس وقت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس نے صرف ان لوگوں کا ذکر ان تعبیروں کے ساتھ کیا ہے جو اپنے کفر پر خود گواہ ہیں اور اس کا اقرار کر رہے ہیں. اچھا، وہ ان کی ظاہری حالت کا بیان ہے وہ پھر. یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے ایک چور آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں چور ہوں، اب تو آپ کو پورا حق حاصل ہو گیا نا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چور ہے. آپ اس کا ذکر یہ کہہ کے کریں کہ چور نے آ کے مجھ سے یہ بات کہی، ٹھیک، ڈاکو نے آ کے مجھ سے یہ بات کہی، اس لیے کہ وہ اس کا اعتراف کر کے آ گیا ہے. قانون کے دائرے میں رکھ کے دیکھ لیں، یعنی ایک شخص عدالت میں آ جاتا ہے، وہ آ کے اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے، تو اب گویا عدالتی کارروائی اتنی ہوگی کہ اعتراف جرم کو مؤکد کر لیا جائے، اس کے بعد آپ سزا دے سکتے ہیں. یعنی اس کے بعد آپ مجرم نہیں رہے. ٹھیک. زنا کے بارے میں دیکھیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کسی کے اوپر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گے. اگر کوئی معاملہ دیکھیں گے تو اس پر پردہ ڈالیں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ قذف کا جرم بن جائے گا. اس میں پھر ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم کم سے کم 4 گواہ لے کر آئیں. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آئے، انہوں نے زنا کا خود اعتراف کر لیا. تو اب ظاہراً 4 گواہوں کی کوئی ضرورت ہے.
اب نہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے زنا کی اس پر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے، نہ یہ کوئی جرم ہے، یہ حقیقت میں ان کے اپنے اعتراف، ان کے اپنے اقرار کا بیان ہے۔ ٹھیک۔ تو قرآن مجید نے جس وقت یہ بتانا ہے کہ یہ چیز کفر ہے، یا یہ بتانا ہے کہ یہ کام اگر کیا جائے تو یہ کافر کرتے ہیں، وہ دین کا بیان ہے، وہ میں بھی کرتا ہوں، وہ آپ بھی کرتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کا پورا علم یہی کام کرتا ہے، کیونکہ یہ تو ایمان کی وضاحت کرنی ہے تو اس کے تضادات کو بھی بیان کرنا ہے۔ لیکن کسی گروہ پر یا کسی شخص پر جب آپ اس کا اطلاق کرتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، یعنی ایک یہ کہ وہ اعتراف کر لے، وہ اقرار کر لے، اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے کہا اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں، اب میرے اسلام کو جانچنے پرکھنے کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود جب اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا تو آپ مسلمان کی حیثیت سے میرا استقبال کریں گے۔ اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا نا ایک مقام پر کہ اگر کوئی شخص کسی موقع کے اوپر جب تم سریوں میں جاتے ہو تو نکل کے یہ کہہ دیتا ہے کہ السلام علیکم، تو یہ شعار ہے اسلام کا، قبول کرو، اس کو جواب میں یہ نہ کہو کہ لست مومنا، تم مومن نہیں ہو۔ سورہ نساء میں بیان کیا اس کو۔ تو میں نے گویا اپنے ایمان کا اظہار کیا، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے میں نے کفر کا اظہار کر دیا۔ میں نے یہ کہا کہ میں تو یہ جو آپ پیغمبروں وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا میں اس کا منکر ہوں۔ یہ عربی زبان میں کہہ دیا کہ یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں میں اس کا کافر ہوں۔ اس میں سے کوئی بھی چیز میں کہہ سکتا ہوں، یہ میرا اعتراف ہوگا، میرا اپنے بارے میں بیان ہوگا۔ تو قرآن مجید جن گروہوں کو یہ کہہ رہا ہے، یعنی جن کو کافر کہہ کے ان کا حوالہ دے رہا ہے، کافر کہہ کے ان کی کوئی بات نقل کر رہا ہے، وہ سب کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو اپنے کفر کا خود اقرار کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی انہوں نے آگے بڑھ کے خود کہہ دیا ہے کہ ہم کافر ہیں۔ یہاں پر قرآن نے کوئی ورڈکٹ نہیں دیا، کیونکہ اگر وہ اس کا انکار کر دیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چور نے انکار کر دیا ہے، اب آپ اس کو کس اصول پر چور کہیں گے؟ انہوں نے کہاں کہا ہے کہ ہم کافر ہیں؟ یہی میں اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ اچھا، یعنی یہ ساری تمہید اس مقصد سے تھی کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ کفر کی اصطلاحی تعبیر قرآن نے کس مفہوم میں اختیار کی ہے، شرک کی تعبیر کس مفہوم میں اختیار کی ہے۔ قرآن مجید جب مختلف موقعوں پر یہ کہتا ہے کہ یہ کفر ہے یا یہ شرک ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں دین کا بیان ہے۔ اور جب وہ مختلف گروہوں کا حوالہ دے کے یہ بات کرتا ہے، پہلے دن کرے یا آخری دن کرے، یعنی اپنی دعوت کے پہلے دن وہ یہ تعبیریں اختیار کرے یا آخری دن کرے، آپ خود قرآن مجید سے یہ جان لیں گے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت میں یہ اصل میں ان قوموں کے اغنیاء ہیں، ان کے متکبرین ہیں، ان کے بڑے لوگ ہیں، ان کے زعماء ہیں، جنہوں نے خود آ کے کہا ہے کہ ہم کافر ہیں، اور قرآن مجید پھر اس کا حوالہ دیتا ہے۔ ٹھیک، گویا وہ اقراری مجرم ہیں جن کو قرآن کافر کہہ کے یہاں خطاب کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے وہ مقامات اب ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اب جب اس سے پہلے کہ آپ یہ قرآن مجید پیش کریں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، منطقی لوگوں کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہو، بڑا آپ نے وضاحت سے فرق واضح کیا کہ ایک ہے لٹرل میننگ اور ایک اصطلاح بنتا ہے، قرآن مجید نے دونوں کی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن مجید یہاں پر اب بتا رہا ہے کہ جی کفر کا یا کافر کا اصطلاحی معنی یہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو کہیں یہ زیر بحث نہیں آتا کہ اب میں نے لٹرل میننگ چھوڑ دیا ہے، اب آؤ میں تم لوگوں کو اصطلاحی معنی بتاتا ہوں۔ یہ آپ کو کیسے پتہ لگا یہاں اصطلاحی معنی یہاں؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، یہ تو سب الفاظ کے بارے میں ایسے ہی ہم طے کرتے ہیں۔ اصطلاحی معنی بھی اسی طرح لغت کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں پڑے رہ جاتے ہیں۔ نماز، اس کے لیے قرآن صلاۃ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ صلاۃ کا لفظ دعا، مناجات، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کہاں وہ نماز کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک اصطلاحی تعبیر بن گیا، وہ سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے اہل علم کر رہے ہیں، اس میں کوئی منفرد نہیں ہوں، سب آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کفر کا لفظ اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے اور کہاں وہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو کہ جب یہ کہا کہ میں یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، تو ظاہر ہے کہ یہاں وہ کفر جس کو قرآن مجید سب سے بڑا انحراف کہہ رہا ہے اس معنی میں تو استعمال ہی نہیں ہوا، یہاں تو تحسین کے موقع پر ہو گیا ہے۔ تو مختلف موقعوں پر ہم عربی زبان بولتے ہوئے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں اگر کسی شخص کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلاں آدمی تو اس بات ہی کو نہیں مانتا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، اس کا منکر ہے، اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال کر دوں اور بے تکلف کر دوں گا۔ یہاں خود مدعا، خود موقع کلام بتا دے گا کہ یہ لغوی مفہوم میں ہے، اور جب میں اس کو اصطلاحی تعبیر میں لاؤں گا تو ظاہر ہے کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں یہ کس پہلو سے بات کی جا رہی ہے۔ ابھی وہ تعبیریں خود آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، تو اس میں دیکھیے ہم ابتدا کر رہے ہیں
سورہ اعراف سے۔ سورہ اعراف کی جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ 75 سے شروع ہو رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اپنی قوم کے ان زیر دستوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کمزور ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں، ان کے مقابل میں کون ہے؟ قوم کے بڑے، قوم کے سردار، قوم کے زعماء، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ اچھا، یعنی یہ حماقت کر رہے ہو؟ تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے درمیان ایک شخص پیدا ہوا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا پیغمبر بنا کے؟ انہوں نے جواب دیا، یعنی کنہوں نے؟ زیر دستوں نے جواب دیا ہم تو اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں الفاظ کیا ہیں؟ انا بما ارسل بہ مؤمنون۔ تو اب ظاہر ہے یہاں یہ وہی تعبیر ہے جو ایمان کے لیے آپ اختیار کرتے ہیں۔ جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہ کہوں گا کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن ہوں، میں پیغمبروں کا مومن ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو دعوت یہ صالح لے کے آئے ہیں ہم اس کے مومن ہیں۔ ٹھیک، تو بالکل وہی اصطلاحی تعبیر جو ہم ایمان کے لیے اختیار کرتے ہیں انہوں نے اختیار کی۔ اس کے جواب میں قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، اس پر ان متکبروں نے کہا، یعنی وہ اب جواب دے رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ لیکن ہم تو اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ اچھا، اب جب انہوں نے یہ کہا تو کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ دیکھیے انا بالذی آمنتم بہ کافرون، یعنی جس پر تم ایمان لائے ہوئے ہو، جس کے تم مومن ہو، ہم اس کے کافر ہیں۔ ہم اس کے کافر ہیں، خود کہا انہوں نے۔ یہ ہم اس کے کافر ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جب ان قوموں کے بارے میں، ان کے لیڈروں کے بارے میں، ان کے زعماء کے بارے میں کافر کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس وقت استعمال کیا ہے جب کہ وہ خود اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ اپنے کفر کے اقراری مجرم ہیں۔ یعنی وہ خود آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو دعوت پیغمبر لے کے آئے ہیں ہم اس کا صاف صاف انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد آگے چلیے، یہ اب سورہ ابراہیم ہے، میں اس کو آیت 9 سے پڑھ رہا ہوں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ ترجمہ ہے تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جو اللہ کے پیغمبر آئے ہیں یہ ان کا حوالہ دیا ہے۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد و سمود اور جو ان کے بعد ہوئے۔ گویا سب پیغمبروں کا ذکر کر دیا اشارہ کرتے ہوئے، جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی گویا سارے پیغمبر جن کے بارے میں تم یہ علم بھی نہیں رکھتے کہ وہ کون کون تھے، ان سب کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے رسول یعنی ان قوموں کے رسول، وہ دنیا میں جو مختلف قومیں رہیں ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی ان کی بات سننے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ الفاظ کے ہیں انا کفرنا بما ارسلتم بہ، وہی لفظ کفر، ہم نے اس چیز کا کفر کر دیا ہے جو تم دے کر بھیجے گئے، خود اقرار کیا، خود اقرار کیا۔ ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ یعنی اپنی تشکیک کا بھی اعتراف کیا اور اپنے کفر کا بھی اعتراف کیا، دونوں باتیں خود آگے بڑھ کے کہہ دیں اور گویا خود اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم کافر ہیں، ہم نے کفر کو دین کے طور پر اختیار کر لیا ہے۔ ایک طرف مومن ہیں جو پیغمبر پر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، ایک طرف ہم ہیں جو پیغمبر کی دعوت کے منکر ہیں، اردو میں کہیے اور عربی میں کہیے تو کافر۔ انا بما ارسلتم بہ کافرون، یہ اس کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ، اس کی آیات 13 سے فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ ترجمہ ہے اب بھی اگر منہ موڑتے ہیں، یعنی پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، وہ اعراض کر رہے ہیں، اب بھی اگر منہ موڑتے ہیں تو کہہ دو
کہ جیسی کڑک عاد و سمود پر ہوئی تھی میں تم کو اسی طرح کی کڑک سے ڈراتا ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتائیے کہ تم بھی ایک پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، تم بھی ایک پیغمبر کی دعوت سے اعراض کر رہے ہو، تم بھی ایک پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو، تو اس سے پہلے پیغمبروں کو جھٹلانے کا جو انجام ہوا ہے میں تمہیں اس سے خبردار کر رہا ہوں۔ جب ان کے آگے اور پیچھے سے ان کے رسول آئے، یعنی ہر طرف سے آ کے انہوں نے دعوت دی کہ انہیں ہر پہلو سے سجھا دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، یہ دعوت کا خلاصہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا کہ کسی کو رسول بنا کر بھیجے تو فرشتے اتارتا، تم کہاں سے آ گئے ہمارے درمیان سے اٹھ کے؟ اس لیے اب جواب سنیے، اس لیے ہم تو اس پیغام کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم تو اس پیغام کے کافر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ اصل الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ تو یہاں بھی دیکھیے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اس پیغام کے کافر ہیں، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس سلسلے کے آخر میں اب سورہ زخرف کا ایک حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ ساری بات بیان ہوئی ہے۔ اس کی آیات ہیں 20 سے آگے۔ ارشاد فرمایا ہے وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا، کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔ یعنی پیغمبر آئے، وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، وہ شرک سے روک رہے ہیں، اس کے جواب میں کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، ان کو اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے، یہ محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب انہیں دی تھی کہ اپنی اس حماقت کے لیے یہ اس کی دلیل پکڑے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے، یہ بالکل تعمیم کا اسلوب ہے، ہر جگہ یہی ہوا ہے، ہر بستی میں یہی ہوا ہے، ہر پیغمبر کی قوم کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے، اغنیا نے، اس کے بڑوں نے، اس کے لیڈروں نے، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ ان کے خبردار کرنے والے نے، یعنی پیغمبر نے کہا کیا اس کے باوجود بھی کہ اگر میں اس سے کہیں سیدھے راستے کی ہدایت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، یعنی پھر بھی اسی طرح چلو گے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تم لوگ جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ اچھا، قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، تم لوگ جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کے کافر ہیں۔ سو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ہم نے ان سے اس سرکشی کا انتقام لیا، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو یہ دیکھیے قرآن مجید کے چند مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ قرآن مجید ایک تو اس لفظ کو یعنی کفر کے لفظ کو ایک اصطلاحی تعبیر کے طور پر اس موقع پر اختیار کرتا ہے جب وہ یہ بتاتا ہے کہ کفر کیا ہے، جب وہ یہ بتاتا ہے کافر کیا ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بتاتا ہے ایمان کیا ہے اور مومن کون ہوتے ہیں، مسلم کون ہوتے ہیں۔ یہ دعوت کا بیان ہے، یہ دین کا بیان ہے۔ اور یا پھر وہ استعمال کرے گا اس موقع پر جب وہ کسی خاص گروہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کا حوالہ دے گا کہ یہ کافروں نے کہا، یہ منکروں نے کہا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر کا خود اعتراف کرتے ہیں، ٹھیک، کفر کا خود اقرار کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ دو تعبیریں ہیں جو مختلف جگہوں پر، یا دو جہتیں ہیں لفظ کے استعمال کی جو مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی۔ یہ تو قرآن مجید کے استعمالات ہوئے۔ قرآن مجید کے ان استعمالات کے معاملے میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔
یعنی میں، آپ، مسلمان امت کے علماء، اس معاملے میں کون دوسری رائے اختیار کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جس وقت ہمیں دین بیان کرنا ہے تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ دین بیان کرتے ہوئے یہی بتائیں گے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. ٹھیک، معیارات. اچھا، اور جب سمجھائیں گے کہ اس ایمان پر قائم رہو، اس اسلام پر قائم رہو، تو اس کے مقابل میں کبھی شرک زیر بحث آئے گا، کبھی کفر زیر بحث آئے گا. اور یہی بتائیں گے کہ کفر کیا ہوتا ہے، یہی بتائیں گے کافر کون ہوتے ہیں. یہ چیزیں حدیثوں میں بھی آئیں گی، یہ علماء کی گفتگوؤں میں بھی آئیں گی، یہ میں بھی بیان کروں گا، یہ آپ بھی بیان کریں گے. اس معاملے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ کسی اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اچھا، اس کے بعد ہے کسی متعین شخص یا کسی گروہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کافر ہے. یہ جو تکفیر آپ نے عنوان قائم کیا ہے، اب اصل میں یہ زیر بحث ہے. یعنی اب یہاں کیا ہے؟ یہاں یوں نہیں ہے کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کفر یہ ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کافر یہ ہوتا ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ چوری یہ ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں چور یہ ہوتا ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں زنا یہ ہے، اور میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ زانی یہ ہوتا ہے. نہیں، بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تم کافر ہو، میں یہ کہتا ہوں تم زانی ہو، میں یہ کہتا ہوں تم چور ہو. یعنی میرا مخاطب ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، یا میرا مخاطب ایک گروہ اور ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں تو اب معاملہ آسان نہیں رہا. اس کی ایک صورت میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ قرآن مجید کو جب آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ پیغمبروں کی قوموں نے جب انکار کیا ہے تو ان کے اغنیاء، ان کے متکبرین، ان کے بڑے لوگ، ان کے زعماء، وہ خود آگے بڑھے، پیغمبروں کی دعوت انہوں نے سنی، اور اس کے بعد کہا کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون، خود اقرار کیا، ہم اس کے کافر ہیں. اب یہاں پر کسی کو کافر قرار دینے کا سوال ہی ختم ہو گیا. یہاں تو اصل میں اعتراف ہو گیا اس بات کا. یعنی جب میں نے کہا کہ میں مومن ہوں تو اب میں اقراری مومن ہوں، اور جب میں نے کہا کہ میں کافر ہوں تو اب میں اقراری کافر ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح میں آگے بڑھا اور میں نے کہا میں چور ہوں، میں نے کہا کہ میں زانی ہوں، میں نے کہا کہ میں ڈاکو ہوں، یا میں نے ڈاکہ ڈالا ہے. تو جب میں اپنے جرم کا خود اعتراف کر لیتا ہوں، اس کے بعد یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ بحث نہیں ہوتی کہ اب اس کو کافر کہنا ہے یا نہیں کہنا. یعنی یہ تو گویا تکفیر میں نے نہیں کی، اس نے اپنے کفر کا اقرار کر لیا. ٹھیک، تکفیر کا مطلب کیا ہے؟ تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ کافر ہے. یعنی مجھے کہنا ہے، اپنی طرف سے کہنا ہے، اس کو تکفیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. پہلے اس لفظ کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. میں نے جس چیز سے اختلاف کیا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اچھا، یعنی اس سے پہلے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں کسی اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. کفر بھی بیان ہوگا، کافر کیا ہوتا ہے یہ بھی بیان ہوگا. اسی طریقے سے یہ بات بیان ہوگی کہ متکبرین نے فلاں قوم میں سے اپنے آپ کو کافر کہا، پیغمبروں نے بھی ان کا حوالہ اسی لحاظ سے دیا. اغنیاء نے کہا، پیغمبروں نے بھی اپنا حوالہ اسی لحاظ سے دیا. یہ میں بھی بیان کروں گا، آپ بھی بیان کریں گے، اس میں کسی بحث و نزاع کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک، بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اب متعین لوگ ہیں، کوئی متعین جماعت ہے، متعین فرد ہے، وہ اپنا نہ اقرار کر رہے ہیں نہ انکار کر رہے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کافر ہیں، کسی تک دعوت ہی نہیں پہنچی، کسی کو بات ہی نہیں بتائی گئی. دنیا کے اندر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی 10-20 ہزار لوگ وہ بھی مل جائیں گے کہ جو آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اسلام کے منکر ہیں، ہم کافر ہیں. وہ زیر بحث نہیں ہے، وہ تو اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں، پہلی کیٹیگری میں آ گئے. وہ تو آپ کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوں گے، وہ کوئی اخبار میں لکھ رہے ہوں گے، وہ کوئی کتاب لکھ رہے ہوں گے. تو یہ دانشور لوگ اور اس طرح کے لوگ وہ آگے بڑھ کے اپنے الحاد کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں. ان سے مجھے کیا بحث کرنی ہے؟ کیا ان کے بارے میں مجھے کیا کہنا ہے؟ ٹھیک، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا حوالہ دے دوں گا میں. یعنی اگر مجھے کسی وقت ان کا ذکر کرنا ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ فلاں ملحد کی رائے یہ ہے، اور فلاں متشکک کی رائے یہ ہے، اور فلاں کافر کی رائے یہ ہے. خود کہہ رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو خود یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک، اپنا تعارف اسی حیثیت سے کر رہے ہیں، اپنی دعوت یعنی کفر کی دعوت لے کے اٹھے. جس طرح ہم اسلام کی دعوت لے کے اٹھے ہیں وہ کفر کی دعوت لے کے اٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت بھی دنیا کے اندر اربوں وہ لوگ ہیں کہ جو نہ اقرار پہ کھڑے ہیں نہ انکار پہ کھڑے ہیں. مثلا اس وقت آپ کے ہندو، اس وقت آپ کے مسیحی، اس وقت آپ کے بدھ، یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کے گرد و پیش میں ہیں، اور یہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں. یعنی مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ سے زیادہ ابھی دنیا میں 1.5 ارب بتائی جاتی ہے. یہ باقی سب لوگ جن کو آپ اپنے گرد و پیش میں خود اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، مسیحیوں کو دیکھتے ہیں، ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے آباء کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں.
کس نے ان کے سامنے دعوت پیش کیا جا کے؟ کہاں انہوں نے انکار کیا کسی چیز کا؟ نہ اقرار، اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ لوگ زیر بحث ہیں کہ ان کے بارے میں ہم نے کیا کہنا ہے۔ ان سے متعلق میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان کو ہم غیر مسلم سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، یہ لوگ زیر بحث ہیں۔ وہ لوگ زیر بحث نہیں ہیں کہ جو اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں، وہ لوگ زیر بحث نہیں ہیں جو کفر کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مشرک ہیں، جس طرح کہ یثرب سے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب سے پہلے مکہ میں تھے تو مشرکین عرب کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم تو اصل میں شرک ہی کو دین کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ زیر بحث نہیں ہے۔ زیر بحث یہ لوگ ہیں کہ جو دنیا بھر میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے ملکوں میں بھی رہ رہے ہیں، آپ مصر میں دیکھ لیں، آپ عراق میں دیکھ لیں، آپ شام میں دیکھ لیں، آپ بر صغیر میں دیکھ لیں، کروڑوں کی تعداد میں ہندو ہیں، کروڑوں کی تعداد میں بدھ مت کے ماننے والے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسیحی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے جس کا میں نے جواب دیا ہے کہ ان کے ہاں تو پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنے کا بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ یہ تو جس طرح ہم اپنے ہاں پیدا ہوتے ہیں، والدین نے جو دین سکھا دیا اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہی ان کی حالت ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ جو کچھ اپنے والدین سے سیکھ چکے، اپنے معاشرے سے جو کچھ انہوں نے پایا ہے، اس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ ان کا انجام کیا ہوگا یہ زیر بحث نہیں ہے اس وقت۔ ان کو ہم کہیں گے کیا؟ تو انہوں نے کیا آگے بڑھ کر اپنے ایمان کا اقرار کیا ہے؟ نہیں کیا تو ہم ان کو مومن نہیں کہہ سکتے، مسلم نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک، کیا انہوں نے آگے بڑھ کر ہمارے دین کا، پیغمبروں کی دعوت کا انکار کر دیا ہے؟ ہم ان کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن عملاً تو کر دیا اگر قبول نہیں کیا تو؟ عملاً تو ہر آدمی ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، ہم نے بھی بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ بتایا ہے آپ کو کہ جس وقت کوئی آدمی آگے بڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اس موقع پر وہ اپنے جرم کا خود اقرار کر رہا ہے، اپنے گناہ کا خود اقرار کر رہا ہے، یا اپنے عقیدے کا خود اقرار کر رہا ہے۔ ابھی اس نے ان میں سے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس سے بات جائیں گے دعوت لے کے، یعنی پیغمبروں نے یہ سوال کب اٹھایا؟ جب وہ دعوت لے کے گئے، جب انہوں نے پیغام پہنچایا، جب انہوں نے اپنی بات سامنے رکھی، انہوں نے سامنے رکھی، ان کے ماننے والوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایمان لے آئے ہیں، ہم ان کے مومن ہیں۔ جواب میں مستکبرین نے کہا کہ ہم تو جو کچھ یہ لے کر آئے ہیں اس کے کافر ہیں۔ بالکل واضح ہو گئی بات۔ تو وہاں تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح وہ صفیں الگ الگ ہو گئیں۔ یہاں پر یہ بے شمار لوگ جو ہیں یہ ہماری دعوت کے مخاطب ہیں، ان کو ہم دین پہنچائیں گے، ان تک ہم اللہ کی کتاب پہنچائیں گے، ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو بتائیں گے کہ کفر کیا ہے، ان کو بتائیں گے ایمان کیا ہے، ان کو بتائیں گے کافر کون ہوتا ہے، ان کو بتائیں گے مومن کون ہوتا ہے۔ یہاں ہمارا اور ان کا تعلق دعوت کا تعلق ہے۔ ان کے بارے میں ہم تکفیر کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ میں پہلے ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں، کس دائرے کی بات ہے جو میں نے کہی ہے، تو میں آپ کو خود اپنے الفاظ میں وہ سنا دیتا ہوں۔ یہ میری کتاب مقامات ہے، اس میں ایک مضمون ہے مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے۔ اس میں نے لکھا ہے، اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کے ماننے والوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہماری ایک تعداد ہے، تو ہم سب کے سب برے ہوں بھلے ہوں جیسے بھی ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان۔ ہمارے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ وہ جو مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کے ماننے والوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ یہی تعبیر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی دین یا مذہب کو نہیں مانتے، ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے۔ یہ کوئی تحقیر کا لفظ نہیں ہے، بلکہ محض اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فرمایا تھا نا آپ نے، ایک ہندو کیا کہہ رہا ہے، یعنی زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں اسلام کا ماننے والا نہیں ہوں، وہ اتنا ہی کہہ رہا ہے۔ تو غیر مسلم اس کا بیان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ اس کا بیان ہے۔ اس نے ابھی اپنے آپ کو کافر کہہ کے تعارف نہیں کرایا، اس لیے کہ دعوت کا وہ تعلق ہی اس سے قائم نہیں ہوا جس کے بعد کفر اور ایمان کا کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ وہ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا نہیں ہوں۔ انہیں بالعموم کافر بھی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی لوگ بعض اوقات ان غیر مسلموں کو کافر بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں بدلائل واضح کر دیا ہے کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ضروری ہے۔ یہ ایک بات اب یہ ہے کہ اتمام حجت ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی چور ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں چور ہوں، تو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر معاملہ قاضی کے سامنے ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ، جس طرح میں نے کہا کہ اس اعتراف کو، اس اقرار کو مؤکد کرے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جب لوگوں نے زنا کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا ہے، تو آپ نے تاکید کے لہجے میں باتیں پوچھیں تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو اعتراف کی بنیاد پر سزا کا نفاذ ہو گیا، یہاں کوئی بحث نہیں پیدا ہوئی۔ ایک شخص کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ زانی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ چور ہے، اب مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، یعنی اب کیا ہے، اب مجھے مقدمہ ثابت کرنا ہے۔ تو یہ جو مقدمے کو ثابت کرنے کا عمل ہے، اس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ یعنی جس وقت عدالت میں ایک معاملہ ہوتا ہے تو عدالت کیا کرتی ہے؟ عدالت اس شخص سے یہ پوچھتی ہے کیا تم اس جرم کا اعتراف کرتے ہو؟ اگر وہ اس جرم کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مجھ پر اتہام ہے، یہ مجھ پر الزام ہے، میں نے کسی چوری کا ارتکاب نہیں کیا، میں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا، تو اب یہ ضروری ہے کہ اس پر حجت قائم کی جائے۔ وہ حجت کیسے قائم ہوتی ہے؟ وہ شہادتوں سے قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ قرائن جمع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ بہت سے ثبوت لاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد قاضی فیصلہ سناتا ہے کہ یہ چور ہے۔ اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اب جا کر اس کو چور کہیں، اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کسی کے بارے میں زبان کھولیں گے تو یا ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ آپ پر ہوگا، اور اگر آپ نے زنا کے بارے میں زبان کھولی تو 80 کوڑے آپ کی پیٹھ پر برس جائیں گے۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اعتراف ہے تو کوئی سوال نہیں ہے، آپ نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اعتراف نہیں ہے تو پھر مقدمہ ہے، اس میں پہلے اس پر حجت قائم کی جائے گی، یعنی گویا دلائل سے، شواہد سے اس کا جرم اس پر ثابت کیا جائے گا۔ جب وہ ثابت ہو جائے گا تو پھر عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ ٹھیک۔ کفر اور شرک کے معاملے میں عدالت کون سی ہے؟ آسمان کے پروردگار کی عدالت ہے۔ یہ کسی دنیا کی عدالت کا مقدمہ ہی نہیں ہے، یہ مقدمہ خدا کی عدالت میں جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر یا اللہ کے رسول زمین پر ہوتے ہیں تو خدا فیصلہ سناتا ہے، اور فیصلہ سناتا ہے تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ کفر کی سزا اور شرک کی سزا کیا ہے؟ عذاب علیم اور عذاب عظیم۔ یہ معمولی جرائم نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، تو جس طرح جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چور ہے تو اس کی سزا بیان ہوئی ہے نا، ہاتھ کاٹ دیا جائے، اسی طریقے سے جب آپ یہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، کسی فرد کو کہتے ہیں، کسی گروہ کو کہتے ہیں، تو اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا کیا ہے؟ عذاب عظیم یا عذاب علیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، جہنم اس کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت فیصلہ کرتی ہے، دنیا میں فیصلہ کرتی ہے جب رسول بھیجے جاتے ہیں، آخرت میں فیصلہ کرے گی جس دن وہ عدالت قائم ہو جائے گی۔ تو اس دونوں فیصلوں کے لیے اتمام حجت ضروری ہے۔ اتمام حجت یعنی وہی کام جو قاضی کی عدالت میں چور کو چور ثابت کرنے کے لیے کیا گیا تھا، وہی کام یہاں پر بھی ہوگا۔ کس مقصد کے لیے ہوگا؟ کافر کو کافر ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے کفر کا اعتراف نہیں کیا۔ ٹھیک۔ تو آپ جب کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے یا یہ کافر ہے، پھر عرض کر دوں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، اگر آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے، تو یہاں آپ دین کو بیان کر رہے ہیں، آپ علم کا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کافر یہ ہوتا ہے، مشرک یہ ہوتا ہے، تو آپ دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فلاں شخص زید یا عمر یا فلاں گروہ یہ کافر ہے یا یہ مشرک ہے، تو آپ اصل میں اب کیا کر رہے ہیں؟ مجرم قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ مجرم قرار دینے کا عمل یا اعتراف سے ہوگا یا اتمام حجت سے ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جس طریقے سے دنیوی جرائم مثلا چوری ہے، مثلا زنا ہے، ان کے لیے اتمام حجت عدالت کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے کفر اور شرک کے معاملے میں اتمام حجت اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جب اتمام حجت کر دیتے ہیں تو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے، اور ان گروہوں کے کفر اور شرک کا اعلان کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے کافر و مشرک ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور جن کے بارے میں یہ فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوا، ان کے بارے میں خدا کی عدالت قیامت میں فیصلہ کرے گی۔ یہ میرے موقف کا اس معاملے میں خلاصہ ہے۔ اسی لیے میں یہ پورا پیرا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں بدلائل واضح کر دیا ہے
کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ضروری ہے، اور یہ صرف خدا ہی جانتا اور وہی بتا سکتا ہے کہ کسی شخص یا گروہ پر فی الواقع اتمام حجت ہو گیا۔ یعنی جس طرح یہاں عدالت فیصلہ سنائے گی، قاضی فیصلہ سنائے گا، اسی طرح کفر اور شرک خدا سے متعلق جرائم ہیں، ان کا فیصلہ خدا سنائے گا، اور اب ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ حق اب کسی فرد یا گروہ کو بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ کسی شخص کو کافر قرار دے۔ ٹھیک، یہ میں نے اپنے موقف کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یعنی اس کو واضح کیا ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت دنیا میں جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا، میں نے یہ کہا ہے ان کو غیر مسلم کہا جائے گا، ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کفر کا اقرار نہیں کیا، اور اس لیے کہ اتمام حجت کا اہتمام تو دنیا میں موجود ہے، ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا اس کا فیصلہ آسمان سے صادر نہیں ہوا، پیغمبر کی موجودگی میں یہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے، وہاں اس دنیا کا پروردگار یہ بتائے گا کہ کون کافر تھا اور کون مشرک۔ ہم سب تکفیر کے لیے اتمام حجت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کسی ایسے شخص کو جو اسلام کو نہیں مان رہا غیر مسلم تو کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس پر بہت زیادہ ضمنی چیزیں ہیں، توضیح مزید کی میں چاہوں گا آپ سے سمجھوں۔ پہلا مقدمہ آپ کا بالکل واضح ہوا کہ لوگ اگر اقرار کر رہے ہیں تو کوئی تردد نہیں ہے، وہ کافر ہیں، قرآن مجید بھی اس پس منظر میں بات کی ہے، لیکن ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا اس کے بعد ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ مسلمان آگے بڑھ کے بنیادی دین کے تصورات کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی تکفیر کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، ایک ایک کر کے چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔